أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر با آواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صل علی آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 سے ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بے ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہیں تمہاری جانوں میں۔ مالی مصیبت بھی آئے گی، جانی مصیبت بھی آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، رنج آئیں گے، غم آئیں گے، الم آئیں گے۔ ان تمام تکالیف میں مسلمانوں کو آزمایا جائے گا، چیک کیا جائے گا کہ کون
ان تکلیفوں پر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ یہ آزمائش اس لیے بھی آتی ہے تاکہ اللہ تعالی سچے مومن اور جھوٹے مومن کے درمیان میں فرق کر دے، امتیاز کر دے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی گئی ان تکالیف پر صبر کرتا ہے، اور آنے والی تکلیف کے بارے میں پہلے سے ہی متنبہ کر دینے پر ایک مائنڈلی طور پر انسان پریپیئرڈ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا ذہن بن جاتا ہے تو آنے والی تکلیف کے حوالے سے تیاری بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی تکلیف کو اتنا زیادہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر کرم فرمایا اور آنے والی تکالیف کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تاکہ تم صبر بھی کرو اور اس سے بچنے کے لیے انتظامات بھی اچھے رکھو۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں، ضرور ضرور تم سنو گے ان سے اذن کثیرا، بے شمار اذیت ناک باتیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، منافقین میں۔ اے مسلمانوں، وہ تمہیں زبانی تکلیف بہت دیں گے، تمہارے پیچھے پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے، تمہارے افعال اور اعمال پر اعتراضات کریں گے، وہ زبانی طعن، زبانی دھمکیاں خوب دیں گے، لیکن دوسرے مقام پر فرمایا وہ جو کچھ بھی کر لیں وہ اے مومنوں وہ تمہارا بال بھیگا بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، بس بات یہ ہے کہ جتنی بھی تمہیں تکلیف آئے ان کی جانب سے تم صبر کرو۔ ذاتیات کا معاملہ ہو تو بالکل بدلہ مت لو، صبر کرو۔ ہاں، اور اگر دین پر حرف آ رہا ہو، بانی اسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کوئی حرف آ رہا ہو تو وہاں صبر نہیں، وہاں کھل کر ان کا جواب دو۔ ذاتی مسئلہ ہو صبر کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والے کاموں سے بچتے رہو، گناہوں سے بچو، تو فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پس بے شک یہ بلند و بالا ہمتوں والے کام ہیں۔ گناہوں پر صبر کرنا، نفس یہ چاہتا ہے کہ یہ کام کر دوں، جھوٹ بول کر مال بیچ دوں، نفس یہ چاہتا ہے کہ یہ فلم دیکھ لوں، نفس یہ چاہتا ہے یہ ڈرامہ دیکھ لوں، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے اس گناہ سے بچنا، تو فرمایا یہ بڑی بلند و بالا ہمتوں کے کام ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء توریت اور انجیل سے ان کی کتابوں میں یہ وعدہ لیا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر جو دلائل قائم ہیں انہیں لوگوں کو بتائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، مقام اور مرتبہ لوگوں کو درمیان میں بتائیں اور اجاگر کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا ان اہل کتاب سے وعدہ لیا، لیکن یہ کیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور ضرور اسے لوگوں کو بیان کرنا، واضح کر کے سامنے پیش کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کے بیان میں کتمان، چھپانا نہیں، جو بات ہو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی، حضور کے معجزات کی، شان رسالت کی کھول کر بیان کرنا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس چیز کو پسند فرماتا ہے، جبھی اس نے علماء توریت اور انجیل سے وعدہ بھی لیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو بیان کرنا،
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس چیز کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ مراد لوگوں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور شان بیان نہ کی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس سے بہت ہی تھوڑا سا مال حاصل کیا۔ رشوتیں لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کو چھپا کر لوگوں سے مال ریسیو کرتے، مال حاصل کرتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات شان کو چھپاتے تھے۔ تو فرمایا بہت ہی حقیر سا تھوڑا سا مال انہوں نے حاصل کیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا ہی وہ برا ہے جو انہوں نے تھوڑا سا مال حاصل کیا۔ دنیا کے مال کی خاطر انہوں نے بہت بڑا آخرت کا سودا چھوڑ دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے یہ بات سمجھ آئی، کامیاب تاجر وہی ہے جو آخرت کا سودا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا تاجر سوداگر بنا دے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے ہوئے پر۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تم ان لوگوں کو ہرگز گمان نہ کرنا، وہ لوگ جو اپنے کیے ہوئے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے، یعنی خود پسندی، بیجا قسم کی تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ایسے لوگوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا۔ کیا مطلب؟ جو لوگ اپنی تعریف خود کرانا چاہتے ہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کی نسبت اپنی طرف کر کے، دوسرے لفظوں میں کام کو کیش کروا لیتے ہیں۔ کام خود نے نہیں کیا لیکن اس کام کی نسبت اپنی طرف کر کے لوگوں سے داد اور تعریف وصول کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، دور نہیں ہو سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بہترین زمین، کتنی وسیع و عریض یہ زمین ہے، اور کتنی عالی شان زمین اللہ تعالیٰ نے بچھونے کے طور پر بنائی ہے کہ پاؤں رکھتے ہیں تو اتنی نرم بھی نہیں کہ پاؤں اندر دھس جائے، اور اتنی سخت بھی نہیں کہ پاؤں پھٹ جائیں، ورم آ جائے، سوج جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، اور یہ رات و دن کا آنا جانا کہ کس طرح رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، ان تمام چیزوں میں بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات میں غور کرے، جتنا وہ غور کرتا جائے گا اسے رب تعالی کی معرفت نصیب ہوتی جائے گی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ پر لیٹے، مراد ہر وقت یاد رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ اتنے بڑے آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پیدا فرمایا ہوگا، اتنی بڑی زمین کو رب تعالی نے کیسے پیدا فرمایا ہوگا۔ انسان صرف 1 منٹ کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے، انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کے دل سے بھی یہ بات اقرار اٹھ جاتا ہے کہ واہ، اللہ تبارک و تعالی ہی کی شان ہے کہ اتنا بہترین زمین و آسمان کو اس نے پیدا فرمایا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور اور فکر کرتے ہیں، اور جب غور اور فکر کرتے ہیں عقل تھک جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اسے تو نے بیکار نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، جس چیز کو اس نے بنایا ہے ضرور اس کے پیچھے پوشیدہ حکمتیں ہیں۔ تو کہہ اٹھتا ہے اے اللہ، تو نے اسے باطل بیکار نہیں پیدا کیا، بس سبحانک، پاکی ہے تجھے، تیری جتنی بھی تعریف بیان کی جائے بندہ ختم ہو جائے گا، نسلیں در نسلیں مٹ جائیں گی، لیکن تیری پاکی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، بس پاکی ہے تجھے۔ دعا ہے فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تخلیقات پر غور کر کے اپنے لیے دعا مانگے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ سرنڈر ہو چکا ہے، عاجز آ چکا ہے کہ مالک تیری قدرتوں کے آگے ہماری کیا ویلیو، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں، بس تو ہم پر کرم فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک جسے تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ فرمایا اے ہمارے رب، بے شک جسے تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو پس تو نے بے شک اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اصل ذلیل اور رسوائی یہ نہیں کہ 4 بندوں کے درمیان میں مجھے سلام نہیں کیا، مجھے دعوت نہیں دی، میرے اپنے گھر پہ پروگرام تھا، میں نے تو دعوت دی تھی۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اصل تو نتیجہ ہی آخرت ہے۔ کہا کہ جسے جہنم میں داخل کر دیا وہ ذلیل ہی ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہم تمام کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے حضور کی شفاعت سے داخل جنت فرما، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو، ہم سے ملنے جلنے والے متعلقین محبین کو، تمام کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے داخل جنت فرما۔ آگے ارشاد فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، کہ ہم نے ایک منادی کو سنا، ینادی للایمان، جو ہمیں ایمان کی طرف پکار پکار کر ندا دے رہا ہے۔ وہ منادی یا تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے یا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کی طرف سے یہ ندا آ رہی ہے ان آمنوا بربکم، کہ اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد سمجھو، اس کے تمام انبیاء، ملائکہ، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ تو اے ہمارے رب، ہم نے تو ایک منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ ایمان کے بارے میں پکار پکار کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، بس مالک کرم ہو گیا، فضل ہو گیا، فآمنا، تو ہم اس منادی کی ندا پر ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ایمان لانا ہمارا کام تھا، اب فضل فرمانا تیرا کام ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری سیئات کو اپنے فضل سے مٹا دے۔
ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کاروں کے ساتھ موت عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ہو تو نیکوں کاروں کے ساتھ ہو، ہماری روح جا رہی ہو تو اس روح کو ٹھکانہ نیکوں کاروں کی روحوں کے ساتھ مل رہا ہو۔ اے اللہ ایسا کرم فرما دے، ایسا فضل فرما دے، خاتمہ بالخیر عطا فرما، گناہوں بھری زندگی سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات خطائیں لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، یہ تمام دعائیں تمام سننے والے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ یہاں پر ایک لفظ ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ ابرار کہتے ہیں نیکوکاروں کو۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ والوں کی شان کتنی ہے کہ مومنین کو اس چیز کی تعلیم دی گئی کہ اللہ نے ان اللہ والوں کو اتنا مقام دیا کہ انہیں اپنی بارگاہ میں ایسی قبولیت کی سند دی کہ تعلیم امت یہ دی گئی قرآن کے اندر کہ تم بھی اپنے لیے خاتمہ مانگو تو ان نیکوں کاروں جیسا مانگنا۔ لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ والوں کی شان اور عظمت کا انکار کر دیتے ہیں، جس کے جو دل میں آئے اللہ والوں کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دے، کوئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ولیوں کو کوئی حیثیت ہی نہ دے۔ یاد رکھیے گا قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کا دوسرا نام جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے مفسرین نے سمجھایا وہ ہے محبت۔ کیا نام ہے؟ محبت۔ اگر کسی کی بات سننے سے محبت کا پہلو غائب ہی ہو جاتا ہو، محبت نظر ہی نہ آتی ہو، بلکہ اس اللہ والے کی شان اور عظمت کے متعلق اور قسم کے اعتراضات، شکوک و شبہات ذہن میں داخل ہو جائیں تو یاد رکھیے گا اس کا دین اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ والوں کی شان ہے نا، جبھی تو فرمایا تم بھی اپنے لیے دعا کرو کہ اے اللہ نیکوں کاروں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا، اور تو ہمیں وہ عطا فرما جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ کہ میں اپنے بندوں پر فضل فرماؤں گا، رحم فرماؤں گا، کرم فرماؤں گا۔ اے اللہ جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ لیا، وآتینا، تو ہمیں یہ وعدہ عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ والوں کا ساتھ نصیب فرما۔ آگے فرمایا انک لا تخلف المیعاد، کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ رب تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جس سے جو وعدہ کر لیتا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں خاص قسم کی دعا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے بدلے جو دعائیں مانگی گئیں سب ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما۔ آگے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان دعاؤں کی قبولیت اتنی اعلیٰ مقام پر ہے کہ فوراً ہی اگلی آیت میں ذکر ہوا، پس ان کے رب نے ان کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ فرمایا بے شک میں تم میں سے جو مرد و عورت ہیں ان کے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ لا اضیع، جو جیسا عمل کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ بعدکم من بعد، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو دگنی جزا دی جائے گی کسی نیک عمل کرنے پر، کہا نہیں، مرد ہو یا عورت ہو جو جیسا عمل کرے گا اسے اتنی ہی جزا ملے گی۔ جزا کے بارے میں مردوں کو عورتوں پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے،
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے میدان جہاد میں جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور وہ شہید کیے گئے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تکلیف دیے گئے، تکلیفیں ملیں، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ 4 اسٹیپ سے گزرنے کے بعد فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان خوش نصیبوں کے متعلق فرمایا ضرور بالضرور میں ان کی سیئات کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور بالضرور میں انہیں ان باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن باغات کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بہترین ثواب ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، جو اللہ ہی کے پاس ثواب ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے، حسن ہے، خوبصورت ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے کافروں کا اپنے شہروں میں گھومنا پھرنا کہیں تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ ہوا اس طرح تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار اور مشرکین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، اس کے باوجود بھی خوب عیش و عشرت، آرام و سکون، راحت میں ہیں، جبکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، پھر بھی تکلیفیں ہم پر ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ آیا، تو فرمایا اے سننے والے، کافروں کا اس طرح عیش و عشرت میں رہنا تجھے کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تو یہ خیال کرے کہ شاید اللہ ان سے راضی ہے، ہم غلط ہیں، جس مسلک جس دین کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ دین زیادہ صحیح ہے، ہمارا دین خراب ہے۔ کہا نہیں، تجھے ان کا گھومنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کافروں کے لیے اور آخرت مومنین کے لیے تیار کی ہے۔ متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے۔ ان کافروں کا جتنی سانسیں ہیں ان سانسوں میں وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، ثم مأواہم جہنم، پھر اصل ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہی ہے، دوزخ ہی ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس میں نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص مہمانی ہیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کر کے جنت حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص مہمانی نصیب ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کاروں کے لیے سب سے بھلا، بہترین ہے، خیر والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بے شک اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو ضرور ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اے مسلمانوں جو تمہاری طرف کتاب اتاری گئی یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی اپنی طرف کتاب نازل کی گئی اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ کے حضور خشوع و خضوع لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے متعلق نازل ہوئی کہ ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کھڑے ہو،
اور اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں بنا لو۔ نجاشی بادشاہ کا انتقال سرزمین حبشہ میں ہوا تھا، جو کہ مدینہ منورہ سے باہر کا علاقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیبی علم عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غیبی علم سے پہچان لیا کہ سرزمین حبشہ کا بادشاہ نجاشی وصال کر چکا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، صفیں ترتیب دی، اور آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی نجاشی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور نماز جنازہ ادا کرو۔ مفسرین نے یہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو کیسی شان عطا کی ہے، پھر پیاروں میں سب سے زیادہ پیارا ہو، نبیوں میں سب سے پیارا نبی ہو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسا معجزہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین حبشہ کو سمیٹ کر حضور کے سامنے رکھ دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظروں کے سامنے نجاشی بادشاہ کا جنازہ حاضر کیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ بات یاد رہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی ہے۔ بعض وہ لوگ جو غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں، وہ لوگ اس بات کو اپنا سب سے زیادہ مضبوط دلیل سمجھتے ہیں، جس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین حبشہ کو حضور کے بالکل سامنے کر دیا تھا، جنازہ آپ کے سامنے موجود تھا، اور آپ نے موجودگی جنازہ میں ہی نماز جنازہ ادا فرمایا ہے۔ جب جنازہ ہو گیا تو اعتراض کرنے والوں کا کام تو اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے۔ جہاں شان رسالت ہوگی اسی جگہ پر منافقین پہلے موجود ہوں گے، ان کا کام ہی شان رسالت پر اعتراض کرنا ہے۔ اس بات کو سن کر تو مومنین کے دلوں میں خوشی آ گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور اضافہ ہو گئی کہ واہ، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ پوری زمین سکڑ کر حضور کے قدموں میں لے آیا گیا۔ لیکن منافقین دوسری طرف یہ اعتراض کرنے لگے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، اتنا دور سرزمین حبشہ ہو، وہاں کے بادشاہ کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، وہ کس دین میں داخل تھا، اس کا مسلمان ہونے کا بھی علم نہیں ہے، جنازہ بھی ادھر ہے، حضور یہاں پر جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اعتراض شروع ہو گیا، کس پر؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فعل پر کہ نجاشی مسلمان تھا یا نہیں تھا، کہ مومن کا جنازہ ہوتا ہے، کافر کا جنازہ تھوڑی ہوتا ہے۔ یہاں اعتراض ہونا شروع ہوا، وہاں دوسری طرف اللہ نے اپنے محبوب کی تائید میں آیت قرآن مجید کی آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک بعض اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ کہ وہ اللہ پر ضرور ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ جو ان کے پاس کتابیں اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کے بدلے حقیر سا مال حاصل نہیں کرتے جیسا کہ یہودی اور منافقین کرتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے رب کے یہاں ان کا اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، تکلیفیں آئیں تو واویلا شور مت مچاؤ، یہی تو امتحان ہے، اس امتحان میں ہی تو پاس ہونا ہے۔ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو، بے صبر مت ہو۔ ورابطوا، اور اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔
لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تقوی طہارت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال برکتوں والی روزی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، گھروں میں چین، اطمینان، سکون عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہر قسم کے برے افعال اور اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہمیں بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرما، بد عقیدگی سے محفوظ فرما، بد عقیدہ لوگوں سے دوستیاں یاریاں ڈالنے، صحبت میں بیٹھنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا کھل کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے بیمار ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں مالک و مولا، اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، دین و دنیا میں شاندار کامیابی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اول خیر ہو، آخر خیر ہو، دائیں بائیں خیر ہی خیر ہمارا مقدر فرما۔ آمین آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔